نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ امید ہے تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ میرا آج کا موضوع قرآن مجید کی فضیلت ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم ندعو کل اناس، قیامت کے روز پہچانے جائیں گے تمام لوگ بامامہم، اپنے اماموں کے نام سے۔ متعدد تفاسیر میں اس امام سے 5 مراد لیے گئے ہیں۔ پہلا مراد مسجد کا امام ہے، وہ امام کہ جس کے پیچھے آپ کثیر تعداد میں نماز ادا کریں، اس کے نام پہ پکار ہوگی کہ فلاں امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے آ جائیں، فلاں امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے آ جائیں، ان کا حساب کتاب شروع ہونے لگا ہے۔ اگر امام درست ہوں گے، امام اچھا ہوگا، نیک ہوگا، صالح ہوگا، تو وہ خود بھی جنت میں جائے گا، تو لہٰذا جو اس کے پیچھے نمازی ہیں، مقتدی ہیں، وہ بھی سارے جنت میں جائیں گے۔ اگر امام پرہیزگار نہیں ہوگا، نیک نہیں ہوگا، تو وہ خود بھی دوزخ میں جائے گا، پیچھے پڑھنے والے مقتدی بھی دوزخ میں جائیں گے۔ لہٰذا پہلی تفسیر میں مراد اس امام سے گلی کی مسجد کا امام لیا گیا ہے، وہ امام کہ جس کے پیچھے آپ کثیر تعداد میں نماز ادا کریں۔ دوسرا مراد اس سے شیخ، مرشد، پیر کامل لیا گیا۔ وہ پیر کامل جو شریعت کے مطابق ہو، طریقت کے مطابق ہو، نیک ہو، صالح ہو، اس کی صحبت اچھی ہو، اس کے نام سے پکار اٹھے گی کہ فلاں پیر کے مریدوں آ جاؤ، تمہارا حساب کتاب شروع ہونے لگا ہے۔ اگر پیر اچھا ہوگا تو وہ خود بھی جنت میں جائے گا اور اپنے مریدوں کو بھی لے جائے گا۔ اگر وہ پیر نیک نہیں ہوگا، گنہگار ہوگا، پرہیزگار نہ ہوگا، لہٰذا وہ بھی دوزخ میں جائے گا اور اس کے مریدین بھی دوزخ میں جائیں گے۔ پیر کامل تلاش کرنا چاہیے تاکہ خود بھی جنت میں جائے اور وہ اپنے مریدوں کو بھی جنت میں لے جائے۔ دوسری تفسیر سے مراد پیر کامل شیخ لیا گیا ہے۔ تیسری تفسیر سے مراد اعمال لیے گئے ہیں۔ نیک عمل جو کرے گا، قیامت کے روز پکارا جائے گا کہ قرآن پڑھنے والے آ جائیں، درود شریف پڑھنے والے آ جائیں، نمازیں پڑھنے والے آ جائیں۔ عمل جس کے جو بہتر ہوں گے، اعمال کے نام سے پکار اٹھے گی کہ فلاں عمل کرنے والے آ جائیں، یہ عمل اس نے کیا، آ جائیں۔ لہٰذا اچھے عمل ہوں گے تو بندہ جنت میں جائے گا۔ اسی کے برعکس جو برے عمل ہیں ان کا نام لے کے پکارا جائے گا کہ سود کھانے والے آ جائیں، شراب پینے والے آ جائیں، بدکاریاں کرنے والے آ جائیں۔ اس طرح برے اعمال کی پکار اٹھے گی، تو جو اچھے اعمال والے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو برے عمل والے ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تیسری تفسیر سے مراد اعمال لیے گئے۔ چوتھی سے مراد حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد لیے گئی۔ آپ کی ذات مبارکہ اس سے مراد ہے، کیونکہ ہم وہ خوش قسمت اور خوش نصیب امتیں ہیں کہ جن کی پکار اٹھے گی کہ محمد الرسول اللہ کے امتیوں آ جاؤ، حساب کتاب شروع ہونے لگا ہے،
کسی کی باری موسیٰ علیہ السلام کی پکار اٹھے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی پکاریں اٹھیں گی، لیکن ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جس کی باری خود مصطفیٰ کریم کا نام لے کر پکارا جائے گا کہ مصطفیٰ کے امتیوں آ جاؤ، تمہارا حساب کتاب شروع ہونے لگا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ تو جنت کے مالک ہیں، وہ خود بھی جنت میں جائیں گے اور اپنے گناہگار امتیوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ چوتھی تفسیر سے مراد حضور کی ذات مبارکہ لی گئی۔ پانچویں تفسیر سے مراد قرآن مجید ہے۔ پکار اٹھے گی، تورات پڑھنے والے آ جائیں، انجیل پڑھنے والے آ جائیں، زبور پڑھنے والے آ جائیں، ان کا حساب کتاب شروع ہونے والا ہے، اور ہماری باری پکار اٹھے گی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، ان کو یاد کرنے والے، اسے پڑھنے والے آ جائیں، ان کا حساب کتاب شروع ہونے والا ہے۔ لہٰذا جس کتاب پر ہماری خود پکار اٹھے گی، جس کے وسیلے سے ہم جنت میں جائیں گے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کا ادب بھی کریں، اس کی عزت بھی کریں، اور اسے روزانہ پڑھا بھی کریں۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا قرآن سے ادب دیکھیے۔ ایک مرید کے گھر تشریف لے گئے، جس کمرے میں آپ کی رہائش بنائی تھی اس میں ایک جالے میں قرآن مجید پڑا ہوا تھا۔ آپ نے مریدین سے فرمایا کہ میری جگہ کہیں اور کمرے میں بنا دو، میں اس کمرے میں نہیں رہوں گا۔ مریدین نے عرض کی حضور کیا ہوا کہ آپ اپنی جگہ ہٹوا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جالے میں قرآن شریف پڑا ہوا ہے، ادب اجازت نہیں دیتا کہ رات سوئے ہوئے میں پاؤں قرآن مجید کی طرف کر بیٹھوں، ادب اجازت نہیں دیتا کہ جس کمرے میں قرآن ہو اور میں اس کمرے میں سوں۔ مریدین نے عرض کی حضور بس اتنی سی بات، آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہم قرآن مجید کو دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں، آپ اسی کمرے میں آرام فرمائیں۔ آپ نے فرمایا یہ زیادہ بے ادبی ہے کہ قرآن مجید یہاں سے اٹھ کر کہیں جائے اور میں قمر الدین یہیں پر بیٹھا رہوں، بلکہ میری جگہ اٹھا کے کہیں اور کمرے میں بنا دو، قرآن مجید یہیں پڑا رہے۔ یہ اولیاء کرام کا ادب ہے قرآن مجید سے کہ ان کی طرف نگاہ رکھتے ہیں تو بھی صاف رکھتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے رہتے ہیں اور اس کی عزت ادب احترام دل میں رکھتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہم پہ بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی قرآن مجید کا ادب کریں، احترام کریں، عزت کریں اور اس کو حسب معمول پڑھا کریں۔ وما الینا الا البلاغ۔